وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کل شام سے 2 ویڈیو کافی گردش میں ہیں، جن میں سے ایک میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک مسجد میں مروجہ تبلیغی جماعت کے 2 گروپوں کے درمیان زبردست جنگ چل رہی ہے، تلخ کلامی، مکے بازی وغیرہ، اور دوسرے ویڈیو میں زخمی شدہ ایک شخص۔ اس لڑائی کی تفصیل اب تحریری شکل میں بھی آ چکی ہے۔ ایک صاحب نے رپورٹ دیتے ہوئے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام احباب کو مطلع کرنا ضروری ہے کہ ترکمان گیٹ دہلی کی ایک جماعت کام کرتی ہوئی جب نینی تال پہنچی تو وہاں پر جماعت کے ساتھ 19 جولائی بروز اتوار کو بڑا المناک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جماعت جب جامع مسجد ملنی تال ضلع نینی تال میں پہنچی تو سیف اللہ نامی شخص اپنے ساتھ کچھ گنڈوں جو سادیانی اندھ بھکت تھے کو لے کر آیا اور جماعت کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی، جس میں کچھ ساتھی زخمی بھی ہو گئے، جس کے چشمدید گواہ جناب کاشف شمسی صاحب ہیں، جو مراد آباد کے رہنے والے ہیں۔ اپنے کچھ کام کے سلسلے میں نینی تال گئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ بھی بدتمیزی اور بد اخلاقی کا سلوک کیا گیا اور یہودی جیسے القابات سے نوازا گیا اور الزام دیا گیا کہ تم یہودی ہو اور قبلہ رخ ہو کر نماز بھی نہیں پڑھتے ہو۔ میرے بھائیوں، ذرا غور فرمائیں کہ اس وقت عالمی سطح پر امت مسلمہ جن مشکل حالات سے دوچار ہے، وطن عزیز میں بھی مسلمانوں پر آئے ہوئے حالات اس سے کچھ کم نہیں ہیں۔ ایسے حالات کا تقاضا تو یہ ہے کہ ملک بھر کے مسلمان دینی و دنیاوی امور میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بننے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو زندگی میں لانے کی کوشش کرتے، مگر ان مفاد پرست سادیانی اندھ بھکتوں کا ضمیر کہاں مر گیا ہے کہ انہیں فساد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ بس جہاں انہوں نے کسی جماعت کو صحیح نہج پر کام کرتے ہوئے پایا وہیں پہنچ گئے اور بلا وجہ مخالفت، بد اخلاقی، بدتمیزی، گالی گلوچ اور تشدد اختیار کر لیا۔ اس سے پہلے بھی ماضی قریب میں ضلع نینی تال کی اسی مسجد میں 17 جنوری بروز جمعہ 2025 کو بالکل اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، اور خود میری جماعت کے ساتھ بھی سنبل کے دیہات محمود پور معافی میں 2024 میں اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جبکہ اس تعلق سے قرآن کریم کی 2 آیات موجود ہیں۔ ایک تو مساجد آباد کرنے والوں کے متعلق، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری آیت مساجد کو ویران کرنے والوں کے متعلق، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ سادیانی اندھ بھکتوں کو میرا پیغام ہے کہ وہ اپنے بارے میں سوچیں اور غور کریں کہ وہ اس طرح کی بدتمیزی کر کے اپنی آخرت بنا رہے ہیں یا برباد کر رہے ہیں، اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے کس زمرے میں شامل ہو رہے ہیں۔ مصالحت کرانے والوں کو یہودی بتاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے خود ہی یہودیت اپنا رکھی ہو؟ سامعین، اس کے بعد لکھنے والے نے یہ 2 ویڈیو بھی پیش کیے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مار کیسے رہا؟ یہ مار رہا ہے بھائی کھانے میں۔ دیکھو ایسے مار رہا ہے، یہ مار رہا ہے، یہ مار رہا ہے، یہ دیکھو کیسے مار رہا ہے، یہ کیسے مار رہا ہے، یہ دیکھو یہ کیسے مار رہا ہے، مسلمان کے نام پہ دھبا ہے، یہ دیکھو۔ یہ دیکھو سر جی، گرم والی نہیں ہے، وہ نارمل ہے۔
سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت اب 4 گروپوں میں بٹ چکی ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جو سعد کاندلوی حفیظنا اللہ منہ کی قیادت میں چل رہا ہے، اسے سعدی گروپ کہتے ہیں۔ دوسرا گروپ شورائی کہلاتا ہے، جس کے قائدین ابراہیم دولہ وغیرہ ہیں۔ تیسرا گروپ الیاسی کہلاتا ہے، یہ گروپ نہ شورا کو مانتا ہے اور نہ سعد کو۔ چوتھا گروپ عبدالرشید خریجی کا تشکیل دیا ہوا ہے۔ یہ چاروں گروپ ایک دوسرے کو گمراہ مانتے ہیں۔ ان چاروں گروپوں میں سعدی اور شورائی گروپ کی لڑائی کافی مشہور ہو چکی ہے۔ ان کی جنگیں مسجد وار ہوتی ہیں۔ شورائی مسجدوں میں سعدی گروپ منظور نہیں اور سعدی مسجدوں میں شورائی گروپ قبول نہیں۔ اب تو باقاعدہ بورڈ بھی لگا دیے گئے ہیں جن پر لکھا ہے کہ یہاں نظام الدین والی جماعت ٹھہرتی ہے، دوسری جماعت نہیں چلے گی۔ شورا والے بھی نوٹ لگائے ہوئے ہیں۔ ان جھگڑوں کی وجہ سے کئی مسجدوں میں جماعت کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ سامعین، ان دونوں گروہوں کے جھگڑے کافی مشہور ہو چکے ہیں۔ بہت دنوں سے یہ سلسلہ بند تھا، لیکن لڑائی کی خبر پھر آ گئی۔ اس سے پہلے ایک لڑائی مراد آباد میں ہوئی تھی، اس میں مار پیٹ کا عالم یہ تھا کہ بیلٹ بازی بھی چلی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو خوب پیٹ رہے تھے، گھونسے چلا رہے تھے، کپڑے پھاڑ رہے تھے۔ بعض لوگوں کے کپڑے تو اتنے پھٹ گئے تھے کہ بدن پر صرف پاجامہ رہ گیا تھا۔ یہ خبر ملک کے مشہور چینل NDTV انڈیا پر بھی نشر ہوئی تھی۔ لکھی ہوئی خبر جب میں نے پڑھی تھی تو حیرت اور ماتم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ NDTV نے جو سرخی لگائی تھی اور خبر جس طرح نشر کی تھی، اس کا متن یہ ہے: بیلٹوں سے دے دنادن، مراد آباد کی مسجد میں جم کر ہوئی مار پیٹ۔ مراد آباد کے پاک باڑہ تھانہ علاقے کے عمری سبزی پور گاؤں کی بڑی مسجد کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں مسجد کے اندر 2 گروپوں میں جم کر مار پیٹ ہو رہی ہے۔ مراد آباد کی مسجد میں مار پیٹ کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ معاملہ مراد آباد کے پاک باڑہ تھانہ علاقے کے عمری سبزی پور گاؤں کی بڑی مسجد کا بتایا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں مسجد کے اندر 2 گروپوں میں جم کر مار پیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کچھ لوگ بیلٹوں سے بھی دوسروں کو مارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی نظر آ رہے ہیں۔ مار پیٹ کے دوران کئی لوگوں کے کپڑے تک پھٹ گئے ہیں۔ یہ واقعہ گزشتہ جمعہ کا بتایا جا رہا ہے۔ لوگ مسجدوں میں نماز ادا کرنے آئے تھے، لیکن کیسے یکایک دعا کرنے آئے لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے، بیلٹ اور تار آ گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ لوگوں کے بیچ مار پیٹ کافی دیر تک چلتی رہی، لیکن اس دوران کوئی بھی بیچ بچاؤ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جہاں نظر جا رہی تھی وہاں لوگ ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سامعین، اس خبر کے ٹی وی پر نشر ہوتے ہی اپنے تو شرمسار ہوئے ہی تھے، غیروں کو بھی ہنسی اڑانے کا اچھا خاصا موقع ملا تھا۔ ٹویٹر پر چند غیر مسلموں کے تبصرے سماعت فرمائیں۔ ایک نے لکھا تھا: ایسی نئی نئی فلمیں روز بننی چاہیے، اچھا لگتا ہے۔ ایک نے لکھا: اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ نمازی ہیں یا گنڈے؟ ایک نے لکھا: اب اندھوں کے لیے سیم جگہ پر ایک الگ مسجد بنے گی۔ ایک نے لکھا: نمازی ملک کے فائدے کا کام کرتے ہوئے۔ ایک نے لکھا: آپس میں کوئی بھائی چارہ نہیں ہے ان میں۔ ایک نے لکھا: پڑھنا لکھنا ہے نہیں، جاہلو، اگر پڑھائی کرتے تو آج یہ نوبت نہ آتی، دھرم کی افیم چاٹے گھوم رہے ہیں۔ ایک نے لکھا: یہاں کون سا ہندو گیا تھا؟ ایک نے لکھا: اس پاک جگہ پر یہ ناپاک لوگ کہاں سے آ گئے؟ ایک نے لکھا: مزہ آ گیا دیکھ کر۔ ایک نے لکھا: اللہ اپنا گھر کیسے خالی کرا لیتا ہے، اسی کی ایک جھلک۔ ایک نے لکھا: بھائی یہ جہاد کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ ایک نے لکھا: لعنت ہے ان لوگوں پر، پاک جگہ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ایک نے لکھا: یہ ہے دنیا کی سب سے امن پسند قوم کا آپس میں نماز کے لیے بھائی چارہ، اور یہ دوسرے کو امن سکھاتے ہیں۔ ایک نے لکھا: یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ ایک نے لکھا: دل خوش ہو گیا دیکھ کر۔ ایک نے لکھا: ساری مذہبی عمارتیں مذہبی تنظیموں کا پیسہ اور پراپرٹی کے سرکار ہونے کا اعلان کر دینا چاہیے اور اس کا استعمال عوامی کاموں میں ہونا چاہیے۔ سامعین، میں نے چند ہی تبصرے آپ کو سنائے ہیں، ورنہ تو بھدے بھدے تبصروں کا ایک سیلاب موجود تھا۔ سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں کو ہمارے خلاف ایسے تبصرے کرنے کا موقع آخر کس نے دیا؟
ظاہر ہے کہ ہمارے لوگوں نے دیا، اگر ہم ٹھیک ہوں گے تو کوئی کیوں بولے گا؟ ہمیں جاننا چاہیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام بہر صورت واجب ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ادھر کئی سالوں سے مسجدوں کو میدان جنگ بنا دیا گیا ہے، حتیٰ کہ لوگ کہنے لگے ہیں کہ جس اکرام مسلم کی بات یہ لوگ کرتے ہیں وہ اکرام مسلم یہی ہے۔ مجھے یاد آیا چند ہفتے پہلے میرے پاس امریکہ سے ایک معتبر شخصیت کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ہندوستان کے ایک عالم جو تبلیغی جماعت سے وابستہ تھے مدرسے کے چندے کے لیے آئے۔ ان کے پاس ہند و بیرون ہند کے معتبر علماء و اداروں کی تصدیقات تھیں۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، جن کی دعوت پر گئے تھے ان کی قیام گاہ بھی بہت دور تھی۔ انہوں نے سوچا کہ قریب ہی کی کسی مسجد میں رات گزار لیتا ہوں، کل علی الصباح وہاں سے نکل جاؤں گا۔ مولانا مسجد میں گئے، اپنا سامان رکھا۔ اچانک ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ آپ تبلیغی جماعت کے کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا مسجد اس گروپ کے قبضے میں تھی جس سے مولانا جڑے نہیں تھے۔ جواب سنتے ہی مولانا کو نکال دیا گیا۔ وہ بیچارے غریب الدیار، بے سر و سامان، انجان علاقہ، ناآشنا افراد، پتہ نہیں کس مشکل سے انہوں نے رات گزاری ہوگی۔ سامعین، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، مگر اختلافات کو اس قدر حاوی کر لینا کہ نیک و بد کی تمیز نہ رہے، خیر و شر میں تفریق نہ رہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر ان اختلافات سے مسجدیں بھی محفوظ نہ رہیں تو یہ اور بھی شرمناک ہے۔ مسجدوں کے احترام کی اس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر مسلمان ان پر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا کی کوئی بھی مسجد جنگ کا میدان نہ بن سکے گی۔ ان حالات کو دیکھ کر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئیاں یاد آ رہی ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ ان کی مسجدیں بڑی بارونق ہوں گی مگر رشد و ہدایت سے خالی اور ویران۔ ان کے نام نہاد علماء آسمان کی نیلی چھت کے نیچے بسنے والی تمام مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ فتنہ انہی کے ہاں سے نکلے گا اور انہی میں لوٹے گا، یعنی وہی فتنے کے بانی بھی ہوں گے اور وہی مرکز و محور بھی ہوں گے۔ یہ حدیث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311۔ اس کے علاوہ یہ حدیث السنن الواردہ اور مشکات المصابیح میں بھی آئی ہے۔ ایک دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کیا جائے، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی، اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، قبیلے کا بدکار ان کا سردار بن بیٹھے اور رذیل آدمی قوم کا قائد یعنی چودھری بن جائے، آدمی کی عزت محض اس کے ظلم سے بچنے کے لیے کی جائے، گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے، شرابیں پی جانے لگیں اور پچھلے لوگ پہلوں کو لان تان سے یاد کریں، اس وقت سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دھس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو، جس طرح کسی بوسیدہ ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے موتیوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 2211۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کیا کریں گے، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 87 میں نقل کیا ہے۔ سامعین، جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے مسجد ایک مقدس مقام اور خدائی دربار ہے جہاں آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ ضرورت کی حد تک مباح کلام کی اجازت دی گئی ہے، تاہم مساجد میں شور شرابہ کرنا، آواز بلند کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا اور حلقے لگا کر غیر دینی محفلیں سجانے سے سخت منع فرمایا گیا ہے، بلکہ اسے قیامت کی نشانیوں میں بتلایا گیا ہے۔
چنانچہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں صحیح سند سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان یتحلقون فی مساجدہم ولیس ہمہم الا الدنیا لیس للہ فیہم حاجۃ فلا تجالسہم۔ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اپنی مسجدوں میں حلقے اور محفلیں لگا کر بیٹھیں گے اور ان کا مقصد خالص دنیا ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ تم لوگ ان کی محفل اور حلقے میں شریک مت ہونا۔ امام حاکم یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، یہ حدیث صحیح ہے اگرچہ امام بخاری اور امام مسلم نے نقل نہیں فرمائی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا کہ اچانک ایک شخص نے کنکر کے ذریعے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جا کر ان دو آدمیوں کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ میں لے آیا۔ آپ نے انہیں فرمایا، تم کون ہو؟ یا فرمایا، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم وادی طائف سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم شہری ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ تم اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند کر رہے ہو۔ سامعین، یہاں یہ عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ خیر کا کام کرنے والے کسی بھی گروپ کو کسی ایسی مسجد میں بلا اجازت جانا ہی نہیں چاہیے جہاں اس کا مخالف گروپ سرگرم ہو۔ ہمارے لیے مسجد اہم ہے، گروپ کا کام اہم نہیں ہے۔ ہمارے کسی عمل سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے تو وہ کام چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ دیکھیے، نماز کتنی اہم عبادت ہے، مگر بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کر دیا گیا، حالانکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دیا جائے۔ 7 سال کے بچوں میں زیادہ شعور کہاں رہتا ہے، وہ تو شور مچانے اور کھیل کود کی عمر ہے۔ تو جب نماز کی تلقین کی گئی مگر شور و شغب کی وجہ سے مسجد سے روک دیا گیا، تو اگر مخالف گروپ وہاں خیر کے کام کرنے کے لیے نہ جائے تو کیا برائی ہے؟ بچوں کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ سنیے، مسجد میں چھوٹے بچوں کو لانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کا ادب و احترام باقی نہیں رہے گا اور لانے والے کو بھی اطمینان قلب حاصل نہ ہوگا، بچوں کی طرف دل لگا ہی رہے گا۔ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم، بچوں کو مسجد میں لانے سے پرہیز کرو۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے چھوٹے بچے جن کے پیشاب پاخانہ کر دینے کا اندیشہ ہو ان کو لانا حرام ہے، اور ایسے ہی بچے جو نماز کی اہمیت اور مسجد کے احترام سے ناواقف ہیں یا ایسے ناسمجھ ہیں کہ مسجد میں رونا یا لڑنا شروع کر دیں گے، ان کو لانا مکروہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مسجد کے احترام سے ہمیں باخبر اور عامل رکھے اور اس کی بے احترامی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔